السلام علیکم۔ لو بھائی، یہ رہا ہمارا تمہارا شاہین کلب، جو اب سن 83 سے نکل کر سن 84 میں داخل ہونے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ارے ہاں عابدی بھائی، اس پر یاد آیا کہ سن 83 اب ختم ہونے والا ہے۔ اچھا سدھو بھائی، معلوم ہوتا ہے آپ کبھی کیلنڈر نہیں دیکھتے یا پھر چشمہ لگا کر نہیں دیکھتے۔ سدھو بھائی، کیا چشمے کے بغیر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا؟ ارے صاحب، سب کچھ نظر آتا ہے۔ واقعی؟ اچھا تو یہیں سے پڑھ کر بتائیے کہ اس تختی پر کیا لکھا ہے؟ کون سی تختی پر؟ وہ جو دیوار پر ٹنگی ہے۔ کون سی دیوار پر؟ سدھو بھائی، چشمے کے بغیر آپ کے کام کیسے چلتے ہیں؟ صاحب، آج تک تو کوئی کام رکا نہیں، بلکہ جہاں رکنا چاہیے وہاں بھی چلتا رہا۔ کیا مطلب؟ ارے صاحب، جب میں چشمے کے بغیر پہلی مرتبہ کار چلا رہا تھا تو کیا ہوا؟ آپ میری اس بات پر یقین نہیں کریں گے۔ کس بات پر؟ کہ ارے صاحب، اس کا بھی بہت دلچسپ بات ہے۔ ہمیں بھی سنائیے۔ مگر پہلے ایک بات بتائیے سدھو بھائی، آپ کو پہلے کب معلوم ہوا کہ آپ کی نگاہ کمزور ہے؟ ارے صاحب، ہوا یہ کہ میں نے اپنے دوست فرید کے ساتھ سنیما دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ طے یہ ہوا کہ میں ٹھیک 3 بجے سنیما ہاؤس میں پہنچ جاؤں گا اور باہر گیٹ پر فرید کا انتظار کروں گا۔ چنانچہ میں انتظار کر رہا تھا کہ ٹھیک 3 بجے مجھے فرید اپنی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ میں نے دور ہی سے آواز لگائی، ہائے ہائے، آج تو بالکل دولہا بن کر آئے ہو۔ جب وہ قریب آیا تو دیکھا کہ وہ فرید نہیں تھا، وہ ابا حضور۔ آپ کی ہائے ہائے ہو گئی ہوگی پھر تو۔ اچھا، تو پھر ابا حضور نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ارے صاحب، وہی سلوک جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کا ساتھ کرتا ہے۔ ویسے سدھو بھائی، چشمے کے بغیر مشکل تو ہوتی ہوگی آپ کو؟ جی ہاں، ایک مرتبہ ایک صاحب سے پوچھا، کیوں جناب، یہ مشن ہاسپٹل کس طرف ہے؟ ان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، بھائی صاحب، مشن ہاسپٹل کدھر ہے؟ وہ خاموش رہے۔ اب میں نے جھنجلا کر کہا کہ آپ انسان ہیں یا؟ بس میری بات ادھوری رہ گئی۔ اس وقت پتہ چلا کہ وہ انسان نہیں تھا۔ ارے پھر کون تھا؟ ارے صاحب، فضلو گوالے کی مرکھنی گائے تھی۔ توبہ! خدا کا شکر ہے سڑک کوٹنے کا انجن نہیں تھا۔ ہاں تو سدھو بھائی، جب آپ چشمہ لگائے بغیر کار چلانے بیٹھے پھر کیا ہوا؟ کیا میں یہ کہہ چکا ہوں کہ؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، وہ آپ کہہ چکے ہیں سدھو بھائی۔ ارے بھائی، کیا کہہ چکا ہوں، ذرا بتائیے کہ تو۔ اس کا بھی بہت اور ہم دلچسپ کہہ چکے کہ ہمیں بھی سنائیے۔ بس تو صاحب، ہوا یہ کہ کار چلانے کا لائسنس لینے کے لیے مجھے امتحان دینا تھا جی، اور ممتحن کو ساتھ بٹھا کر شہر میں کار چلانی تھی۔ میں ٹھیک وقت پر پہنچ گیا۔ تو کیا آپ چشمہ لگا کر نہیں گئے؟ جی نہیں شاید ابا جی۔ ارے وہ کیوں؟ میں نے سوچا کہ چشمہ لگا کر اچھا بھلا انسان گھونچو سا نظر آنے لگتا ہے، اسمارٹ بن کر جاؤں گا تو شاید پاس ہو جاؤں۔ پھر تو اس روز آپ بالکل ہائے ہائے دولہا بن کر گئے ہوں گے۔ جی ہاں، میں نے سفید کلف دار کرتا پاجامہ پہنا، سر پر دوپلی ٹوپی، واہ، پیروں میں سرخ موزے اور سفید سلیم شاہی جوتے، ارے ہاتھوں میں پان کی ڈبیا، آنکھوں میں سرما، منہ میں مہکتا ہوا پان اور زردہ، کان میں عطر گلاب میں ڈوبی ہوئی روئی، اوفو، ہاتھ کی ہر انگلی میں انگوٹھی، اور اظہار بند میں لٹکتا ہوا چابیوں کا گچھا۔ ارے صاحب، یہ تھی شان۔ واہ واہ، کیا کہنے شان کے! پھر تو آپ کو دیکھتے ہی اس نے پاس کر دیا ہوگا۔ جی نہیں، کہنے لگا آپ غلط جگہ آ گئے، مشاعرہ کہیں اور ہے۔ میں نے کہا، اجی حضرت، یہ فدوی، یہ خادم آپ کا برائے آزمائش ڈرائیوری آپ کی سرکار میں دستبستہ حاضر ہے۔ وہ بولا، کیا مطلب؟ میں نے کہا، ٹیسٹ دینے آیا ہوں۔ وہ بولا، تو پھر یہ کہیے نا، آپ کا نام؟ میں نے کہا، افلاطون زمانہ، رستم دوراں، افراسیاب یار جنگ ارسطو، عرف سدھو بھائی شاہین کلب والے۔ کہنے لگا، ایک وقت میں صرف ایک آدمی کا ٹیسٹ ہوگا، نام بولو نام۔ میں نے کہا، سدھو۔ بس صاحب، اس کے بعد کار چلانے کی آزمائش شروع ہوئی۔ وہ میرے برابر بیٹھا اور بولا کہ جیسا میں کہوں ویسے ہی کرتے جانا۔ اچھا، اب کار اسٹارٹ کرو۔ پھر کار اسٹارٹ ہوئی ہوگی؟ بیچارے کو نیچے اتر کر دھکا لگانا پڑا۔ کار چلی تو کہنے لگا
کہ کس احمق کی کار لے آئے ہو. میں نے کہا دیکھیے جناب, اپنے دادا صاحب کی شان میں یہ گستاخی مجھے منظور نہیں ہے. اب وہ مجھ سے مختلف گلیوں میں کار چلواتا رہا. پھر ایک جگہ پہنچ کر بولا, کار روکو. میں نے کہا کہ میں اس گلی میں کار نہیں روک سکتا. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا ارے صاحب عجب واہیات گلی ہے, اس میں نہ تو کوئی بجلی کا کھمبا ہے اور نہ کوئی درخت ہے. کہنے لگا محلے کے کتے بھی یہی شکایت کرتے ہیں بیچارے. پھر آگے چل کر بولا, سڑک کے کنارے کار کھڑی کرنے کے بعد دروازہ کھول کر باہر نکلنے سے پہلے کیا کرو گے؟ میں نے کہا ارے صاحب کار کے آئینے میں دیکھوں گا کہ سر کے بال ٹھیک جمے ہیں یا نہیں. پھر کہنے لگا اگر اچانک کوئی کار کے سامنے آ جائے تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا کوشش کروں گا کہ صرف زخمی ہو, مرنے نہ پائے. اب وہ بولا کہ اگر سامنے سڑک کے بیچوں بیچ گائے بیٹھی ہو تو ڈرائیور کا کیا فرض ہے؟ میں نے کہا گائے کو کچلتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر ضرور کہے. اس نے پوچھا کہ چوراہے پر جو ہری لال اور پیلی بتیاں جلتی ہیں ان میں پیلی بتی جلے تو کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا پیلی بتی جلے تو اس کا مطلب ہے کہ لال اور ہری بتیاں بجھی ہوتی ہیں. کہنے لگا میری معلومات میں اضافے کا شکریہ. اور کیا کہے گا؟ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں پاس ہو جاؤں گا. ظاہر ہے. اس خوشی میں میں نے کار کی رفتار بڑھا دی. ایک بزرگ سڑک پار کر رہے تھے, وہ لڑکوں کی طرح چھلانگے مارتے ہوئے بھاگے. آگے آگے بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا. بکریاں گھبرا کر دکان میں گھس گئیں. بیچارے. ایک آدمی ٹھیلے پر سنترے بیچ رہا تھا. دیکھتے دیکھتے اس کے سنتروں کا عرق نکل گیا. کالج کے کچھ لڑکے اپنی کار میں جا رہے تھے. وہ سمجھے کہ میں ان سے ریس لگا رہا ہوں. انہوں نے بھی اپنی کار دوڑانی شروع کر دی. میں دائیں طرف مڑا, وہ بھی مڑ گئے. میں لال بتی کا اشارہ توڑتے ہوئے نکل گیا, وہ بھی نکل گئے. چوراہے کا کانسٹیبل میری کار کے نیچے آتے آتے بچا, مگر ان کی کار کے نیچے آ گیا. غضب. سڑک پر دانا چگنے والی ایک مرغی میرے پہیے کے نیچے آتے آتے بچی. وہ اڑ کر ان کی کار کے ڈرائیور کے سر پر پنجے گاڑ کر بیٹھ گئی اور چلانے لگی. اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا. اب جو دیکھتا ہوں تو لڑکوں کی کار درخت سے ٹکرا گئی. میں نے زور کا نعرہ لگایا, ہرے. میں پیچھے گھوم گھوم کر ان کی درگت دیکھتا رہا اور انہیں منہ چڑھاتا رہا. مجھے خبر نہ تھی کہ میرے آگے دریا ہے. اچھا, اور اس بیچارے ممتحن کی کیا حالت تھی؟ اس کی زبان پر تو بس ایک ہی لفظ تھا, یا اللہ یا اللہ. جی نہیں, روکو روکو. وہ اور کچھ نہیں بولا؟ ہاں بولا. اب اس کی بات سن کر مجھ پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا. کیا بولا؟ کہنے لگا مسٹر دریا آگے سدھو ہے. شہر والوں نے تو آپ کے قہقہے سنے ہوں گے. جی نہیں, انہوں نے تو ایک زور کا چھپاکا سنا. چھپاکا؟ جی ہاں, پہلے زور کا چھپاکا, پھر گڑپ 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 کی آوازیں, پھر کار کا گرم انجن ٹھنڈا پڑنے پر سن کی آواز, پھر دریا کی تہہ سے اٹھ کر اور سطح پر آ کر پھوٹنے والے بڑے بڑے بلبلوں کی آواز, اور پھر سناٹا. ارے تو کیا کار ڈوب گئی؟ جی ہاں, اور خود آپ کا کیا ہوا؟ وہی جو ہونا چاہیے تھا. مگر آپ تو یہاں زندہ بیٹھے ہیں. ارے صاحب, میرا مطلب ہے کہ میں بچ گیا. شکر ہے قدرت نے آپ کو بچا لیا. ارے صاحب, قدرت نے نہیں بچایا, پھر کس نے بچایا؟ میرے ممتحن نے.
اچھا بھائی، اب کچھ شطرنج کی باتیں۔ وسیم صدیقی تمہیں آج کل اس مشہور کھیل کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور دیکھیں آج وہ کون سی چال چلتے ہیں۔ دوستو، چالیں تو شطرنج میں اتنی ہیں کہ ان کا بیان کرتے کرتے اچھے سے اچھا شاطر بھی زچ ہو جائے۔ مگر گزشتہ ہفتے ہم نے تمہیں پیدل کے علاوہ کچھ اور مہروں مثلاً گھوڑے کی چال کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ 2.5 گز چلتا ہے، یعنی ایک سیدھا اور ایک ترچھا، یا ایک ترچھا اور ایک سیدھا۔ اس کے علاوہ گھوڑے کو دیگر مہروں کے مقابلوں میں یہ کمال بھی حاصل ہے کہ وہ دوسرے مہروں کو پھلانگ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب شطرنج کی بازی جمائی جاتی ہے تو پہلی صف میں تو دائیں سے بائیں رخ، گھوڑا، فیل، فرزی، بادشاہ اور پھر فیل، گھوڑا اور رخ، یہ 8 مورے ہوتے ہیں، اور اس سے اگلی صف کے 8 خانوں میں پیدل ہوتے ہیں۔ اور گھوڑے کے علاوہ کوئی مورا بھی اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ پیدل آگے بڑھ کر اس کے لیے میدان خالی نہ چھوڑے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب شطرنج کا کھیل ہندوستان، ایران اور عرب ہوتا ہوا اٹلی پہنچا تو تمام مہروں کو جلد میدان میں لانے کی خاطر پیدل کی پہلی چال کو 1 کے بجائے 2 خانے آگے کر دیا گیا، جو اب بین الاقوامی شطرنج میں عام ہے۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ ترچھی چال چلنے والے مورے فیل اور فرزی جلد میدان میں آ سکتے ہیں، بلکہ دائیں بائیں یا آگے پیچھے سیدھی چال چلنے والا مورا رخ بھی سامنے 1 یا 2 خانے آگے بڑھ کر دائیں یا بائیں گھمسان کی جنگ شروع کر سکتا ہے۔ ان چالوں کو سمجھنے کے لیے تمہیں اپنی بازی کے سفید اور سیاہ خانوں پر گہری نظر رکھنا ہوگی۔ کہو، تم نے شطرنج کی بساط تو بچھا لی ہے نا، جس میں تمہاری طرف کی صف میں دائیں کونے والا خانہ سفید ہے اور بائیں کونے والا کالا، جن پر 1 رخ رکھا ہوا ہے۔ پھر دائیں کونے کے سفید خانے کے برابر بائیں ہاتھ پر جو سیاہ خانہ ہے اس پر 1 گھوڑا، اور بائیں کونے کے سیاہ خانے کے دائیں ہاتھ پر جو سفید خانہ ہے اس پر دوسرا گھوڑا ہے۔ اسی طرح دائیں ہاتھ پر گھوڑے کے سیاہ خانے کے بائیں ہاتھ پر سفید خانے میں 1 فیل، اور بائیں ہاتھ کے گھوڑے کے سفید خانے کے دائیں ہاتھ پر سیاہ خانے میں دوسرا فیل ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھو کہ فیل کے علاوہ تمام مورے چالیں چلتے وقت سفید سے سیاہ اور سیاہ سے سفید خانے میں آ جا سکتے ہیں، مگر دائیں ہاتھ پر سفید خانے کا فیل سیاہ خانے پر نہیں جا سکتا، اور بائیں ہاتھ کے سیاہ خانے والا فیل سیاہ سے سفید خانے پر نہیں جا سکتا، جس کی وجہ یہ ہے کہ فیل صرف آگے پیچھے ترچھا چل سکتا ہے۔ اس لیے جب وہ دائیں ہاتھ پر سفید خانے سے ترچھی چال شروع کرتا ہے تو صرف سفید قطار ہی میں آگے پیچھے جا سکتا ہے، وہ بھی اس وقت جب کہ اس کی راہ میں کوئی اور مورا حائل نہ ہو جسے وہ اپنی راہ صاف کرنے کے لیے پیٹ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ خود کسی اور مہرے کی زد میں نہ آتا ہو، ورنہ خود بھی مارا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بائیں ہاتھ کے سیاہ خانے والا فیل بھی صرف سیاہ رنگ کی ترچھی قطار میں آگے پیچھے چل سکتا ہے۔ البتہ فرضی واحد مورا ہے جو ایک وقت میں کئی خانے دائیں بائیں آگے پیچھے اور ترچھی سبھی چالیں چل سکتا ہے۔ چل تو یہی چالیں بادشاہ بھی سکتا ہے، مگر صرف ایک خانہ، یعنی وہ دائیں بائیں آگے پیچھے یا ترچھے صرف ایک خانہ چل سکتا ہے۔ اور اسی لیے شطرنج کی بازی میں فرضی کو بےحد اہمیت حاصل ہے، کیونکہ فرضی کا وار دور دور کاری ثابت ہو سکتا ہے، اور عام طور پر شطرنج کے نئے کھلاڑیوں کے لیے یہی مشورہ مناسب ہے کہ وہ اپنے مورے کم سے کم پٹنے دیں اور فرضی کو ہر قیمت پر بچانے کی کوشش کریں، تاوقتے کہ ان کی نظر میں کوئی ایسی چال نہ ہو جس کے ذریعے وہ مخالف کو یقینی طور پر مات دے سکتے ہوں۔ تم پوچھو گے کہ آخر یہ مات کیا چیز ہوتی ہے؟ تو دوستو، مات دراصل بازی کے اختتام یا بادشاہ کی شکست کا دوسرا نام ہے، یعنی جب بادشاہ پر ہر طرف سے کاری وار پڑ رہا ہو اور وہ بچ کر کسی اور خانے میں نہ جا سکتا ہو تو اسے مات ہو جاتی ہے۔ اور جب بھی بادشاہ کسی مہرے کی زد میں آتا ہے تو اسے دیگر مہروں کے برخلاف باقاعدہ شہ کہہ کر خبردار کیا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی اور مہرہ پٹ رہا ہو تو چال چلنے والا بالکل خاموش رہتا ہے تاکہ مخالف کھلاڑی کو خبر نہ ہو کہ اس کا مہرہ پٹنے والا ہے۔ مگر جب بادشاہ کسی مہرے کی زد میں آتا ہے تو چال چلنے والے کو شہ کہہ کر اپنے مخالف کو خبردار کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے بادشاہ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ جب شہ پڑ رہی ہو تو شہ پانے والا کھلاڑی بادشاہ کو بچانے کے سوا کوئی چال نہیں چل سکتا، اور اگر وہ بادشاہ کو بچا کر کسی اور خانے میں نہیں لے جا سکتا تو پھر اسے مات ہو جاتی ہے، یعنی وہ ہار جاتا ہے، جس پر ہم لوگ اپنے بچپن میں بازی جیتنے کے بعد بہت ہی فخریہ انداز میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے، جو شاید آج کے شاطر بچے بھی پڑھتے ہوں کہ مات کردن مات کردن مات کر دیا، ناک کان کاٹ کر آزاد کر دیا۔ یہ تھے وسیم صدیقی۔ اگلے ہفتے تم اس سلسلے کی آخری بات چیت سنو گے۔ اور اب تمہاری عام معلومات کی آزمائش۔ میں تم سے 6 سوال پوچھوں گی، تم سوال سنتے جاؤ اور ان کے جواب دیتے جاؤ۔ آخر میں ہم دیکھیں گے کہ تمہارے کتنے جواب صحیح تھے۔
तो आज का पहला सवाल ये है कि अमेरिकी खिलाड़ी जॉन मैकेनरो किस खेल की वजह से मशहूर है। आज का दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में 2 दर्रे बहुत मशहूर हैं। एक है दर्रा खैबर, दूसरे मशहूर दर्रे का नाम बताओ। आज का तीसरा सवाल ये है कि हिंदुस्तान के सूबे महाराष्ट्र में आम तौर पर कौन सी ज़बान बोली जाती है। आज का चौथा सवाल ये है कि लाहौर और लखनऊ किन दरियाओं के किनारे आबाद हैं। आज का 5वां सवाल ये है कि गवादर की बंदरगाह किस समंदर के किनारे वाक़ है। तो आज का छठा और आखिरी सवाल ये है कि अर्जुल बलद और तूलुल बलद या लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं। तो ये थे आज के 6 सवाल जो बहुत आसान थे। फिर भी आओ देखें कि तुम्हें कितने सही जवाब मालूम थे। आज का पहला सवाल है कि जॉन मैकेनरो किस खेल की वजह से मशहूर है। तुम जानते होगे कि वो टेनिस का मशहूर अमरीकी खिलाड़ी है। दूसरा सवाल था कि पाकिस्तान में दर्रा खैबर के अलावा और कौन सा दर्रा मशहूर है। वो है दर्रा बोलान। इसके अलावा दर्रा गोमल भी मशहूर है। आज का तीसरा सवाल था कि महाराष्ट्र में आमतौर पर कौन सी ज़बान बोली जाती है। वहाँ आमतौर पर मराठी बोली जाती है। फिर आज का चौथा सवाल था कि लाहौर और लखनऊ किन दरियाओं के किनारे आबाद हैं। तो सुनो, लाहौर दरियाए रावी के किनारे और लखनऊ दरियाए गोमती के किनारे। 5वां सवाल था कि गवादर की बंदरगाह किस समंदर के किनारे है। बलूचिस्तान की ये बंदरगाह खलीज अरब के साहिल पर है। फिर आज का आखिरी सवाल था कि अर्जुल बलद और तूलुल बलद या लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होते हैं। तुमने दुनिया के नक्शों पर या ग्लोब पर खाने बने देखे होंगे। उनमें दाएं से बाएं जाने वाली लकीरें अर्जुल बलद या लैटिट्यूड होती हैं और ऊपर से नीचे जाने वाली लकीरें तूलुल बलद या लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। और अगर तुम्हें ये नाम याद रखने में मुश्किल होती हो तो ये याद रखो कि लेटी हुई लकीरें लैटिट्यूड होती हैं। सिद्धू भाई, आप इंसान हैं या? जी हाँ, मैं लोबोंगू लतीका। अच्छा भाई, अब हमें इजाजत दो। खुदा ने चाहा तो अब हमारी मुलाकात क्रिसमस से 1 रोज पहले होगी। खुदा खुदा हाफिज।